ڈاکٹر صاحبہ سوال نمبر 6 کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ رزق کی تقسیم میں اللہ تعالیٰ کی کیا مصلحتیں پوشیدہ ہیں، اور سود کس طرح اکانومی کو تباہ کرتا ہے اور زکوٰۃ کس طرح مال کو بڑھاتی ہے، اس بارے میں وضاحت مطلوب ہے۔ أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون۔ سورہ روم کی آیات ہیں 37، 38 اور 39۔ اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ ہی رزق کشادہ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ بس اے مومن، رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین و مسافر کو بھی اس کا حق دو۔ یہ طریقہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہوں، اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ جو سود تم دیتے ہو تاکہ لوگوں کے اموال میں شامل ہو کر وہ بڑھ جائے، اللہ کے نزدیک وہ بڑھتا نہیں ہے، اور جو زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے ارادے سے دیتے ہو، اسی کے دینے والے در حقیقت اپنا مال بڑھاتے ہیں۔ تفسیر تفہیم القرآن کے ذریعے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مضمون ہے رزق کی کمی بیشی میں اللہ کی مصلحتیں اور مال و دولت میں دوسروں کا حق۔ جو شخص سچے دل سے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہو اور اس کو رازق مانتا ہو، وہ کبھی اس کم ظرفی میں مبتلا نہیں ہو سکتا جس میں خدا کو بھولے ہوئے لوگ مبتلا ہوتے ہیں۔ اسے کشادہ رزق ملے تو وہ فخر و غرور میں مبتلا نہیں ہوتا، بلکہ شکر کرتا ہے اور خلق خدا کے ساتھ فیاضی سے پیش آتا ہے یا آئے گا۔ اس کے علاوہ اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کی راہ میں صرف کرنے سے ہرگز دریغ نہ کرے گا۔ اللہ نہ کرے اگر اس کے ساتھ تنگی رزق کا معاملہ ہو جائے یا فاقے ہی کرنے پڑ جائیں، تب بھی وہ صبر سے کام لے گا، دیانت اور امانت خودداری کو ہاتھ سے جانے نہیں دے گا، اور آخری وقت تک ہی اللہ کے فضل و کرم کی آس لگائے رہے گا۔ یہ اخلاقی بلندی نہ کسی دہریے کو نصیب ہو سکتی ہے اور نہ کسی مشرک کو۔ آگے فرمایا گیا ہے کہ اے مومن، رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین و مسافر کو بھی اس کا حق دو، جیسے کہ ہم نے بھی ترجمے میں دیکھا۔ تو یہ نہیں فرمایا کہ رشتہ دار، مسکین اور مسافر کو خیرات دو۔ ارشاد ہوا ہے اس کا حق ہے جو تجھے دینا ہوگا، اور حق ہی سمجھ کر اسے تو دے۔ اس کو دیتے ہوئے یہ تمہیں خیال نہ آئے کہ تم اس کے اوپر کوئی احسان کر رہے ہو یا وہ کوئی حقیر مخلوق ہے جو تیرے دیے پر پل رہی ہے۔ ایمان والوں کا یہ طرز عمل ہوگا کہ وہ مال کے مالک حقیقی کو ہر وقت یاد رکھیں گے اور یہ سوچیں گے کہ اگر مجھے یہ مال اللہ نے زیادہ دیا ہے اور دوسرے بندوں کو کم عطا فرمایا ہے، تو میرے پاس جو زائد ضرورت مال ہے اس پر دوسروں کا حق ہے۔ اور یہ آزمائش ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہ زائد مال کی صورت میں ان کے ہاتھوں میں دی ہے، تاکہ مالک جو ہے وہ دیکھے کہ تم ان کا حق پہچانتے ہو یا نہیں۔ ایک اور مضمون جس کے اوپر یہاں پہ بات کی گئی وہ یہ ہے کہ سود سے قومی معیشت تباہ ہوتی ہے اور زکوٰۃ سے پھلتی پھولتی ہے۔ تو قرآن مجید میں یہ پہلا مقام ہے، یعنی یہ پہلی آیت ہے
جہاں پر سود کی مذمت میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، اور اس میں صرف یہ بات فرمائی گئی ہے کہ تم لوگ تو یہ سمجھتے ہو کہ یہ سود جو ہے یہ یعنی کہ تم کو زائد مال مل رہا ہے نا سود کی شکل میں، اور تمہاری دولت اس سے بڑھے گی، لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ در حقیقت اللہ کے نزدیک سود سے دولت کی افزائش نہیں ہوتی بلکہ زکوٰۃ سے ہوتی ہے، اور صدقات کا اور مقامات پر بھی ذکر آیا۔ اس بڑھوتری کی کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ جتنی خالص نیت اور گہرے جذبے کے ساتھ، ایثار کے ساتھ، رضا الہی کے ساتھ کوئی شخص راہ خدا میں مال صرف کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ سے زیادہ اجر بھی دیں گے اور مال کی افزائش بھی کریں گے۔ جب مدینے میں سود کی حرمت کا حکم نازل ہوا تو مزید اس بات کا ارشاد ہوا کہ اللہ تعالیٰ سود کا مٹھ مار دیتا ہے اور صدقات کو نشو و نما دیتا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 276 کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ تو اس وقت ہم سورہ روم کی بات کر رہے ہیں، اس وقت سود کی حرمت کا اعلان نہیں ہوا تھا، یہ اعلان اس کے کئی برس بعد ہوا۔ جیسے شراب کے احکام کے متعلق بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے بتدریج اس کی حرمت کا حکم نازل کیا۔ شروع میں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہی کہا نا کہ اس سے دور رہو جب نماز کے قریب جاؤ۔ اس طرح بیشتر اور بھی احکامات ہمیں قرآن میں نظر آتے ہیں کہ تدریج کا اصول ہمیں نظر آتا ہے، بے شک گریجولی۔ حدیث کے ذریعے سے رہنمائی لے لیتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر ہے 4093۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کھانے، کھلانے اور گواہی دینے والوں پر لعنت کیا، فرمایا کہ یہ سب برابر ہے۔ عملی نکات ریفلیکشنز۔ نمبر 1، رزق کی تقسیم اور کمی بیشی میں اللہ کی مصلحتیں ہیں۔ وہ جس کو چاہتا ہے کشادہ رزق دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے وہ تنگ کر دیتا ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ مومن کا یہ کام ہے کہ وہ رشتہ دار، مسکین اور مسافر کو اس کا حق دے اور اس پر کبھی بھی احسان نہ جتائے۔ تھرڈ، اللہ تعالیٰ سودی معیشت سے برکت اٹھا لیتا ہے، اس کے برعکس تجارت میں برکت عطا کرتا ہے۔